الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احبابِ کرام قدر بحمد اللہ تعالیٰ الحمد للہ تعالیٰ اپنے پچھلے جمعۃ المبارک کو اسی مبارکہ کے تحت سماعت فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے حرم کعبہ کی بنیادیں رکھی، اور اسوہ ابراہیمی کا ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا حرم کعبہ بنانے کا، بذریعہ جبریل امین اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا تھا حرم کعبہ کو بناؤ۔ جبریل امین نے بتایا تھا کہ اس کی دیواریں کتنی لمبی ہوں گی، کتنی اونچی ہوں گی، کتنی چوڑی ہوں گی، مشرقی دیوار کتنی لمبی ہوگی، مغربی کتنی لمبی ہوگی، جنوب اور شمال کی دیواریں کتنی لمبی ہوگی، جبریل امین بتا کے گئے تھے۔ اس کی ہائٹ بلندی کتنی ہوگی، جبریل امین بتا کے گئے تھے۔ گویا جبریل امین رب کائنات جل وعلا کی جانب سے آرکیٹیکٹ کی طرح معاون ہیں، اس کا نقشہ بتانے والے ہیں، ابراہیم گھر بنانے والے ہیں، اور اسماعیل ذبیح اللہ ان کے معاون ہیں، ابا جان کو پتھر پیش کرنے والے ہیں کہ یہ حرم کعبہ کی دیواروں کو چونتے چلے جاؤ۔ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بلکہ نبیوں کے باپ ابو الانبیاء ہیں، جس طرح میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے بعد آنے والے سارے کے سارے نبی ان کی نسل سے آئے اور ان کی ملت کے پیروں ہیں، حتیٰ کہ میرے نبی جو نبیوں کے نبی ہیں وہ بھی ملت ابراہیمی کے پیر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایک پتھر رکھتے ہوئے خوش نہیں ہو رہے فخر کے ساتھ کہ او دیکھو میں کتنا اعلیٰ کام کر مسجد بنا رہا ہوں۔ ہم مسجد بناتے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مسجد میں اپنا نام بھی رکھ دیتے ہیں، اپنے نام کی مسجد بناتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے یہ مسجد بنائی ہے۔ یہ دیکھو ابراہیم کا اسوہ کیا ہے، ایک ایک پتھر رکھ رہے ہیں، مگر عرض کیا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، میرے مولا قبول کر لینا۔ حکم اس کا ہے، جبریل امین بھی معاون ہے، اللہ کے نبی اسماعیل بھی معاون ہیں، یہ خود بھی اللہ کے نبی ہیں، مگر ہر پتھر پر عرض کر مولا تعالیٰ تقبل منا، میری طرف سے میرے بیٹی کی طرف سے مولا قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم، جو میں کہہ رہا ہوں تو اس کو سنتا بھی ہے، جو میرے دل میں ہے تو اس کو جانتا بھی ہے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیم، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی روزہ رکھ کے، کبھی حج کر کے، کبھی اللہ کی راہ میں خیرات کر کے، زکوٰۃ دے کر فخر سے سر بلند نہ کیجئے میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، سر جھکا لیجئے کہ مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے کام کروا لیا، اور عرض کیجئے مولا تعالیٰ جس طرح تو نے مجھے یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی ہے نا، اسی طرح اس کو قبول بھی کر لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے قبولیت کا اس سے بڑھ کر ثبوت اور کیا تھا، اس سے بڑھ کر دلیل اور کیا تھی کہ جب وہ گھر کی دیواریں تھوڑی بلند ہوئیں، اب کے قد مبارک کے برابر بلند ہوئیں، مزید پتھر رکھنے تھے، تو اب ضرورت ثمر کی تھی کہ آپ کسی پتھر پر کھڑے ہو جاتے یا کسی شے پہ کھڑے ہو جاتے تاکہ حرم کعبہ کی دیواروں کو مزید اونچا کیا جا سکتا۔ آج کل تو شٹرنگ اور گو کا زمانہ ہے نا،
اس زمانہ میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ کچھ عرصہ قبل بھی بڑے بوڑھوں سے آپ پوچھیں گے، جو بڑے بوڑھے موجود ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ گاؤں میں جب عمارت بنائی جاتی تھی، کمرہ بنایا جاتا تھا، تو مٹی کے بڑے بڑے ڈھیلے جس کو چیپے کہتے تھے، وہ دیواروں پہ رکھنے کے لیے چارپائی پہ کھڑے ہو کے رکھتے، یا ڈرم اوندا مار لیتے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے رکھتے تھے۔ وہ باقاعدہ شٹکن تو نہیں ہوا کرتی تھی، سادہ سادہ زمانہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹے جاؤ کوئی پتھر ایسا اٹھا لاؤ جس کے اوپر میں کھڑا ہو کر اس دیوار کو مزید اونچا کر سکوں۔ اب مزید پتھر نہیں رکھے جا سکتے، پتھر بھی چھوٹے چھوٹے نہیں تھے۔ میری اور آپ کی ماں سیدہ زاہدہ طیبۃ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول رحمت نے فتح مکہ کے بعد مجھے حرم کعبہ کی دیواریں کھول کر دکھائی تھی، اونٹ کے کوہان کی طرح کے بڑے بڑے پتھر تھے، جیسا اونٹ کا کوہان ہوتا ہے نا، اس طرح کے بڑے بڑے پتھر تھے۔ اس پہ لوگ بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، ابراہیم رکھ رہے تھے تو اونچا پتھر رکھنا قدرے مشکل تھا۔ میں بیٹے کو پتھر لے آؤ جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں اس گھر کی دیواروں کو مزید اونچا کر سکوں۔ سیدنا اس میں حزبی اللہ سامنے کے پہاڑ، میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے آپ سب کو حرمین شریفین کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور آپ کے صدقہ سے وہ جب ناچیز کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اپنے دربار میں قبول بھی فرمائے۔ صفا مروہ جدھر کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، باہر نکلے تو سامنے والا پہاڑ جس کے اوپر بادشاہ نے اپنا محل بنا رکھا ہے، یہ پہاڑ ہی جبل ابو قبیس ہے۔ کہا جاتا ہے یہ جنت کا پہاڑ ہے۔ اس کے اوپر ایک مسجد تھی جس کو مسجد حلال کہا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس جگہ میرے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے جو پہاڑ کے دائیں بائیں نظر آتے تھے۔ اس کے اوپر مسجد، اس کو مسجد حلال کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کو شہید کر کے وہاں شاہ فہد نے اپنا محل بنا لیا۔ بہرحال یہ پہاڑ جبل ابو قبیس ہے۔ اس پہاڑ کے بہت سارے پتھر حرم کعبہ کی دیواروں میں لگائے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے یہ پہاڑ بھی جنت کا پہاڑ ہے۔ حضرت سیدنا اس پہاڑ کے پہلو میں پہنچے، پتھر اٹھا رہے تھے اور پتھر کیسا تلاش کر رہے تھے۔ پتھر کیسا چاہیے تھا؟ جس کا پیندہ بھی ایسا ہو کہ لڑکے نہیں، زمین پر جم جائے، اور اس کے اوپر کی سطح بھی ایسی ہونی چاہیے کہ پاؤں پھسلے نہیں، ان کے اوپر کھڑا ہوا جا سکے، کیونکہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے گھر کی دیوار کو مزید بلند کرنا ہے۔ تلاش کر رہے تھے، ایک پتھر اٹھایا، الٹا پلٹا کے دیکھا، پسند نہیں آیا، پھینک دیا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، رب کائنات ان کی خدمت میں جبریل امین کو بھیج دیا۔ جبریل آ گئے، پوچھے اسماعیل کیا تلاش کر رہے ہو؟ فرمانے کہ ابا حضور نے حکم دیا ہے کہ ایسا پتھر لے کر جس کے اوپر کھڑا ہو کر میں اس گھر کی دیواروں کو مزید بلند کر سکوں۔ میں وہ پتھر تلاش کر رہا ہوں جو ابا جان کے پاؤں کو زخمی بھی نہ کرے، کھڑے ہو سکیں، پاؤں پھسلے بھی نہیں اور زمین پر بھی ٹک جائے۔ حضرت جبریل امین نے جبل ابو قبیس کے پہلو سے ایک پتھر اٹھا کے دیا جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے یہ 2 پتھر جنت سے آئے تھے، ایک جو مقام ابراہیم ہے اور دوسرا وہ جس کو حجر اسود کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کچھ چیزیں جنت سے آئی تھیں، جن میں ایک لکڑی بھی تھی، ڈنڈا بھی تھا، عصا جو اوپر سے 2 شاخوں والا تھا، نیچے سے سیدھا تھا، یہ بھی جنت کا عصا تھا۔ یہ عصا نسل در اصل منتقل ہو تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس پہنچا تھا، وہ جو صحابی بن جایا کرتا تھا جس کے ساتھ معجزہ ظاہر ہوتے تھے۔ یہ عصا حضرت آدم جنت سے لے کے آئے تھے۔ یہ 2 پتھر بھی جنت سے آئے تھے، وہ ایک پتھر اٹھا کے دے دیا، یہ مقام ابراہیم۔ دوسرا پتھر حجر اسود ہے جو حرم کعبہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے۔ یہ بھی ابراہیم نے فرمایا تھا کہ بیٹے کو پتھر لے کے آؤ کہ طواف کرنے والا جان سکے میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کیا جائے گا۔ تو یہ پتھر حجر اسود اور دوسرا یہ پتھر مقام ابراہیم، یہ جنت کا پتھر تھا۔ سیدنا اس پہ اللہ جبریل امین کے کہنے پر وہ پتھر لے کر ابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا بیٹے بہت اچھا پتھر رکھ دو، پتھر رکھ دیا گیا۔ ابراہیم جب پتھر پر کھڑے ہوئے تو اب جانتے پھر کیا ہوا تھا والا؟ پتھر نے اپنے سنگلاخ سینے کو نبی کے قدموں کے نیچے موم کی طرح کا بنا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کے قدم اس پتھر کے اندر دنس گئے اور آج تک وہ پتھر موجود ہے۔
حرم کعبہ کے سامنے مقام ابراہیم کے نام سے ایک چکور سی وہ جگہ بنی ہوئی ہے جگہ، اور باہر وہ سنہری کلر کی، اور وہاں شیشے لگے دیکھے جا سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ بلا کیا؟ حضرت ابراہیم پتھر پر کھڑے ہوئے تو پتھر نے اپنے آپ کو نبی کے قدموں کے نیچے اتنا نرم کر دیا کہ وہ موم کی طرح بن گیا۔ ابراہیم کے پاؤں اس پتھر میں دنس گئے۔ یہ پتھر کون سا پتھر ہے بھلا؟ کہاں سے آیا؟ پھر بتا دیجیے کہاں سے آیا؟ پتہ کہ چلا جنتی پتھر بھی ہو تو وہ بھی نبی سے محبت کرتا ہے۔ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے وہ جنتی ہوتے ہیں، جہنمی نبی سے نفرت کرتا ہے۔ جس کے دل میں نبی کا پیار نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہے وہ جنتی ہے۔ پتھر ہو کر بھی جنتی ہو تو نبی سے پیار کرتا ہے۔ میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ کو یاد ہے کبھی میرے نبی کے پاؤں میں چھالے پڑے تھے، آبلے بڑے تھے نا؟ کب پلا پڑے تھے؟ یاد ہے آپ کو؟ نہیں یاد تو میں بتا دیتا ہوں۔ جب آپ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، شب ہجرت، جب میرے نبی اپنے کشان مقدس سے نکلے ہیں، جبل سور کی جانب چلے تھے، تھوڑا فاصلہ طے کیا تو میری کریم کا فرمایا کہ اے ابو بکر میرے پاؤں میں آبلے، چھالے جسے ہم کہتے ہیں نا، میرے پاؤں میں آبلے پڑ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر پھر کیا کیا تھا؟ فوراً بیٹھ گئے تھے، یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ پتہ چلا کہ جنتی نبی کا ادب کرتا ہے۔ جو جنتی ہوتا ہے وہ نبی کا احترام کرتا ہے، اس کے دل میں نبی کی کمال درجے کی محبت ہوتی ہے۔ وہ نبی کی محبت کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر دیتا ہے۔ کوئی بہانہ نہیں بنایا تھا صدیق اکبر نے، یہ نہیں کہہ رہا یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں، یا میں آپ کے پاؤں پر اپنی چادر کو کپڑا لپیٹ دیتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، فوراً بیٹھ گئے تھے، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ تو اس پتھر نے کیا کیا؟ اپنے نرم و گداز سینے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کر دیا۔ پتھر ویسے وہ سخت ہے، بڑا ہارڈ پتھر ہے، بہت ہارڈ پتھر ہے، لیکن نبی کے قدموں کے نیچے وہ موم کی طرح۔ ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، بڑا اچھا پتھر، ننگے پاؤں تھے، اس زمانے میں جوتا ایجاد نہیں ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ننگے پاؤں کے نشانات اس پتھر کے اندر ہیں۔ پہلے انگوٹھا اور انگلیوں کے نشانات واضح تھے، لیکن یہ پتھر ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا ذبیح اللہ کے مشورہ سے حرم کعبہ کے دروازے کے ساتھ نصب کر دیا تھا۔ پوچھا تھا بیٹے اس پتھر نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں اس کو کیا کروں؟ تو سیدنا ذبیح اللہ نے مشورہ دیا تھا باجی دروازے کے ساتھ اس کو آپ نصب کر دیجئے، زمین میں گاڑ دیجئے۔ تو آپ نے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اہل عرب چونکہ عموماً ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، یاد ہوگا اسماعیل ذبیح اللہ کو ابراہیم چھوڑ گئے تھے یہاں، ان کی اولاد سارے کے سارے بنو قریش ان کی اولاد ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے ابا جان کے پاؤں کا ادب کرتے تھے، پاؤں کے نشان۔ کوئی بیمار ہو جاتا تو پانی بھر لاتے اور پتھروں میں یہ پاؤں دنسے ہوئے تھے، ان میں پانی ڈال دیتے، پانی ڈال کر پھر نکال لیتے، نکال کر پانی پی لیتے، رب کائنات بیماری سے شفا عطا فرما دیتا۔ اور یہ عمل اتنا کیا گیا، اتنا کیا گیا، اتنا کیا گیا، ایک دن میں معلوم نہیں کتنے لوگ آتے تھے، مس کر کے اپنے چہرے پہ ہاتھ ملتے، پانی ڈال کر نکال کے پی لیتے کہ آپ کی انگلیوں کے نشانات ختم ہو گئے۔ اب ویسے گھڑے نظر آتے، انگلیوں کے نشانات نظر نہیں آتے۔ تو میں کہہ رہا تھا اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے ایک پتھر حرم کعبہ کے دیوار پہ رکھ دیا۔ کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے، ایسے ہی بات سن کے آگے گزر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ تتفکرون تتذکرون کا ذکر فرماتا ہے، غور و فکر کرو، اور ہمیں حکم دیتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے نا تو غور سے سنا کرو اور اس پہ فکر کیا کرو کہ اللہ نے اس پہ حکم کیا دیا ہے، اس پہ چھپے ہوئے وہ خزانے کیا ہیں، تاکہ تم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ گویا غور و فکر کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا زیادہ نزول ہوتا ہے، سننے والوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پتھر ابراہیم علیہ السلام جو دیوار پہ رکھ رہے تھے وہ چکور پتھر تو نہیں تھے، کسی فیکٹری سے بن کے تو نہیں آئے تھے،
کسی مشین کے ساتھ ان کو چکور تو نہیں کیا تھا، بے ڈھنگے پتھر تھے جن سے دیواریں بننی تھی. گارا ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، گارے کے بغیر وہ دیواریں بن رہی تھی. آج بھی آپ اگر ان سوات کی طرف جاتے ہیں، جنوبی پنجاب کی طرف جاتے ہیں نا، تو وہاں آپ کو پہاڑی علاقوں میں آج بھی پتھروں کے مکان بنے ایسے ملیں گے، دیواریں ملیں گی جن میں گارا استعمال نہیں کیا گیا ہے. پتھر رکھتے ہیں اور پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جس کو پچریں کہتے ہیں، وہ ان کی اونچ نیچ ختم کرنے کے لیے ان کے اندر ٹھونک دیتے ہیں. ابراہیم ایسے ہی کر رہے تھے، پتھر رکھ رہے تھے. اب اس پتھر کو بھی ٹکا کے رکھنا دیوار پر. پتہ ہے کہ پتھر کے اوپر بھی پتھر رکھنا ہے، اس کے دائیں جانب بھی پتھر ہے، بائیں جانب بھی پتھر ہے. تو معلوم نہیں کتنا وقت لگتا ہوگا ایک پتھر کو درست کرنے کے لیے. اینٹ تو نہیں تھی کہ اینٹ رکھی اس کے بعد اگلی اینٹ، اس کے بعد اگلی اینٹ، اس کے بعد ایسے تو نہیں تھا، بلکہ ایسے تھا نا کہ ایک پتھر کو رکھتے اور اس کو دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے سہارا دیتے تاکہ یہ لڑکھ نہ جائے، دیوار گر نہ جائے، پھر آگے بڑھیں. ایک پتھر کو رکھا، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پتھر جس کو چپری آپ کہتے ہیں پنجابی میں، وہ دیے. پتھر کو ہلا جلا کے دیکھا، پتھر گرے گا نہیں، یہ جم گیا ہے. اب ارادہ کیا کہ آگے بڑھ کر نیچے والے پتھر کو کھینچ کر آگے کرتا ہوں، پھر آگے بڑھ کے دوسرا پتھر رکھوں گا. ابھی یہ فارغ ہوئے، قلب انور میں خیال گزرا، وہ نیچے والا پتھر خود چل کر آگے ہو گیا، اور اتنا آگے ہوا جتنی ضرورت، اتنا آگے ہو جتنی ضرورت تھی. ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، یہ پتھر تو بہت اچھا ہے، میرا خادم ہے، خدمت کرتے ہیں. آپ نے اس میں ذبیح اللہ سے فرمایا بڑا اچھا پتھر لے کے آئے ہو، مجھے پکڑاؤ پتھر، میں اگلا پتھر رکھوں. پھر اگلا پتھر رکھا، خوب ٹھونک بجا کے اس کو دیکھا درست کر کے، یہ اب ہلے گا نہیں، گرے گا نہیں. جب فارغ ہوئے تو پھر پاؤں والا پتھر مزید آگے چل پڑا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جو فکر کرنے کی بات ہے، وہ یہ کہ ہر پتھر ٹکانے میں، مضبوط کرنے میں برابر وقت تو نہیں لگتا تھا نا، کہ 1 منٹ سے فارغ ہو گئے ہیں، 2 منٹ میں فارغ ہو گئے، 3 منٹ میں فارغ ہو گئے. معلوم نہیں کو پتھر اچھا آتا ہوگا جلدی فارغ ہو جاتے ہوں گے، کوئی زیادہ ٹیڑھا مٹیڑھا آتا ہوگا دیر سے فارغ ہوتے ہوں گے. جب تک ابراہیم پتھر رکھ کے فارغ نہیں ہوتے تھے، پاؤں والا پتھر آگے نہیں چلتا تھا. جب فارغ ہوتے تھے چل پڑتا تھا. پھر بتاؤ اس پاؤں والے پتھر کو بتاتا کون تھا؟ کون علم دیتا تھا؟ جواب آپ کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. کیا بلا؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے نا. پھر تھوڑا سا سوچئے، جو اللہ تعالیٰ نبی کے قدموں کے چومنے والے پتھر کو اتنا علم عطا فرما، تو صلی اللہ نے نبی کو کتنا علم دیا ہوگا؟ سوچئے اس پتھر نے عمل کیا کیا تھا، نبی کے قدم چومے تھے، اللہ نے اسے اتنی عقل عطا فرما دی، اتنا فہم عطا فرما دیا. ابراہیم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں آگے بڑھوں، پتھر خود آگے بڑھ جاتا تھا. وہ پورا چکر مکمل کر لیا. نبی کے قدموں کے صدقہ سے پتھر کو پتہ چل گیا. یہاں میں ایک حدیث سے عرض کروں گا. میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، صحابہ کرام کی معیت میں. ایک قبرستان کے قریب سے گزرے، 2 قبریں تھیں، ان کے قریب سے گزرے تو میرے کریم آقا کی سواری اچھلنے لگی، بے چین ہو گئی. میرے نبی نے سواری کو روک لیا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے ہو میری سواری کیوں بے چین ہوئی ہے، یہ کیوں اچھلی ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ایسے کیوں ہوا، ہم تو نہیں جانتے. میں نبی فرمان کے یہ قبریں جو ہے نا، ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، میری سواری نے دیکھ لیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس سواری پر نبی سوار ہو جائے، رب کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے سے پردے اٹھا دیتا ہے. سوچیے پھر اس سوار کا عالم کیا ہوگا. فرمایا کہ میری سواری نے ان دونوں قبروں میں ہونے والے عذاب دوسروں کو نہیں نظر آیا، صحابہ کو بھی نظر نہیں آیا، میرے نبی کی سواری کو نظر آ گیا. میرے کریم آقا رسول اللہ بھی سواری سے اتر آئے، صحابہ بھی اتر گئے. فرمانے کہ تم جانتے ہو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سواری کی نظر کہاں تک تھی؟ عذاب تک. یہی تھا نا، سواری کی نظر کہاں تک تھی؟ عذاب پر. سواری نے دیکھا تھا ان کو جہنم میں جلایا جا رہا ہے،
مگر میرے نبی کی نظر کہاں تھی؟ ان کے اعمال تک بھی۔ صرف یہ نہیں کہ سزا ہو رہی ہے، بلکہ یہ بھی چاہتے تھے سزا ہو کیوں رہی ہے، میں جانتے ان کو سزا کیوں ہو رہی ہے؟ تو صحابہ نے کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں ان کو سزا کیوں ہو رہی ہے۔ تو میرے نبی فرمانے لگے ان میں ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کیا کرتا تھا، اس وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میں رب العزت سے معافی مانگتا ہوں۔ ویسے تو آپ جانتے ہو زمانہ میں یہ کوئی فلش سسٹم تو ایجاد نہیں ہوا تھا، پیشاب کرنے کے لیے ایسی جگہ تو نہیں بنی ہوئی تھی، لوگ عام فرش پر پیشاب کر زمین پر پیشاب کرتے تھے، وہ زمین کبھی سخت ہوتی کبھی نرم ہوتی تو پیشاب کے چھینٹے اڑتے ان کے جسم پر پڑتے یا ان کے پاؤں پر پڑتے، اس لیے عذاب ہوتا۔ آج جدید دور میں بھی پبلک مقامات پہ چلے جائیں، جس طرح آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو کچھ ایسے معاذ اللہ پیشاب کرنے کے مقامات ملیں گے، یہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے۔ وہ طہارت خانوں میں آپ جائیں گے نا، بیت الخلاء واش روم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں جا کر وہ سیٹ بھی لگی ہوئی ہے، کموڈ بھی لگا ہوا ہے اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ وہاں طہارت کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہیں ہے، اور آدمی آتے ہیں اپنی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے وہاں کھڑے ہو کے پیشاب کر کے چلے جاتے ہیں، وہ پیشاب کے قطروں سے بھی بچتی، ان کی وہ شلوار یا پینٹ بھی خراب ہو جاتی پیشاب کے چھینٹوں سے، بدن بھی برباد ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنے والا اس کو جہنم کی معاذ اللہ سزا دی جاتی ہے، اس کی قبر کے اندر اس کی قبر کو یا آگ سے بھر دی جاتی ہے۔ تھوڑی سی بے وقوفی کر کے اپنی قبر کو جہنم کی آگ نہ بنائیں، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گریز کریں۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کہہ رہا ہوں بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں ہماری خواتین بچہ پیشاب کر دیتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتی، ان کے کپڑوں سے بھی بو آ رہی ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتی، کوئی بچہ بار بار پیشاب کرتا کوئی بات نہیں، وہ کوئی بات کیوں نہیں، جلدی جلدی اسے پیشاب کو دھو لیجئے، ورنہ میرے نبی نے خبر دی تھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والے کو اللہ تعالیٰ جل وعلا قبر میں سزا دیتا ہے، آگ کی سزا دیتا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ پھر میرے نبی نے ایک عمل فرمایا، سامنے کھجور کا درخت تھا، فرمانے کو اس کی ایک شاخ توڑ کے لاؤ۔ کوئی صحابی گئے، کھجور کی ایک شاخ ڈکھا جسے ہم پنجاب میں کہتے ہیں وہ توڑ لائے، میرے نبی نے اس کو چیر کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ ایک قبر پہ رکھ دیا، دوسرا حصہ دوسری قبر پہ رکھ دیا، فرمایا جب تک یہ سرسبز و شاداب رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی میں امید رکھتا ہوں کہ قبر والوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ یہ وہ اصل حدیث ہے جس کی بنا پر قبروں پر پھول رکھے جاتے ہیں کہ جب تک پھول تر و تازہ ہوں گے ان کے ذکر سے ان کی عبادت سے قبر والے کی قبر میں اللہ تعالیٰ عذاب کے اندر تخفیف فرما دے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غیر مکلف ہیں، درخت غیر مکلف ہیں، غیر مکلف کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو عبادت کی تکلیف نہیں دی ہے، بندہ مکلف ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے درخت نہیں، درختوں کو نہیں تم بھی نماز پڑھو، تم بھی قربانی کرو، تم بھی روزہ کرو، دو رکھو، تم بھی حج کرو، یہ درختوں کو اللہ تعالیٰ نہیں فرمایا، بندوں کو فرمایا ہے۔ غیر مکلف جس کی فطرت میں عبادت ہے وہ عبادت کرے تو قبر والے کے عذاب میں تخفیف ہے۔ اگر ایک ایمان والا قبر والے کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو پھر تخفیف کیوں نہ ہوگی۔ اس بنا پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کر کے صاحب قبر کو پیش کر دو کہ اگر وہ درخت کی ٹہنی رکھنے سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے تو قرآن پاک کی تلاوت سے کتنی ہوتی ہوگی، ذکر و اذکار سے کس قدر آسانی ہوتی ہوگی۔ بہرحال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ، میں بتا رہا تھا کہ نبی کے قدموں کا پتھر ہو یا نبی کی زیر استعمال سواری ہو، اللہ ان کو بھی کتنا علم عطا فرما دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک چکر مکمل کر لیا، یعنی پتھر رکھتے چلے گئے، دیوار کا ایک بار کہہ لیجئے وہ مکمل ہو گیا، اب دوسرا وار لگانا تھا، مزید پتھر رکھنے تھے، تو یہ پتھر تو نیچے تھا، اونچا تو نہیں تھا، ضرورت تھی کہ ایک اور پتھر لایا جائے، یا اس سے بڑا ہو یا اس کے نیچے رکھ کے اس کو اونچا کیا جائے۔ ابھی آپ کے قلب انور میں یہ خیال پیدا ہی ہوا ہے، وہ پتھر خود اتنا اونچا ہو گیا جتنا ضرورت ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پتھر برابر کے نہیں تھے،
کوئی بار چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی سائز چھوٹا ہو سکتا ہے، کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ جتنا بڑا سائز ہوتا پتھر اتنا آگے بڑھ جاتا، اور جتنا اونچا ہونا ہوتا اتنا اونچا ہو جاتا۔ بس یوں کہیے ابراہیم حرم کعبہ بھی تیار کرتے گئے، پتھر ضرورت کے مطابق آگے بڑھتا بھی گیا، اونچا بھی ہوتا گیا، یوں کہیے وہ ہمیں طواف کا طریقہ بھی بتاتا گیا، اور حرم کعبہ بھی تعمیر ہوتا چلا گیا۔ الحمدللہ تعالی۔ بتائیے اس سے بڑھ کر قبولیت کی دلیل اور کیا ہوگی؟ اس کے باوجود ابراہیم کیا عرض کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا، میرے مولا میری جانب سے قبول کر لینا۔ غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، فخر سے سر بلند نہیں کیا کہ دیکھو میں نے کتنا اعلیٰ کام کیا، کتنا اعلیٰ کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پھر سنت کیا ہوگی؟ اگر تیرا رب تجھے نیکی کی کوئی بھی توفیق عطا فرمائے، رب کائنات جل ملکیم کی دی ہوئی توفیق کے برابر اس کی عزت کی قسم ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت کا یہی معنی ہے نا کہ مجھے کوئی بھی گناہ سے نہیں بچا سکتا، نہ نیکی کی طاقت دے سکتے ہیں الا باللہ، سوائے اس کے جو میرا اللہ ہے۔ مجھے گناہ سے بچاتے ہیں تو میرا اللہ، مجھے نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو میرا اللہ۔ اگر آپ کو نیکی کی توفیق ملے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کیجیے، مولا تعالیٰ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھ جیسے حقیر و ناچیز بندے کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، مجھے اس نیکی کی تو نے توفیق و رحمت فرما دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، بلکہ میں یوں کہوں گا روزانہ بغیر نہ آگے کے، ایک تو میں آپ کو یہ تاکید کیا کرتا ہوں اور عموماً تاکید کیا کرتا ہوں کہ وہ نماز جس کے بعد نفل پڑھنے کی اجازت ہے، مغرب کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، یہ تینوں نمازیں جن کے بعد ہم نفل پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی، تو 2 رکعت نماز نفل جو آپ پڑھتے ہیں یہ یا اضافی نفل، اس شکر نعمت میں ضرور پڑھا کیجئے۔ مولا تعالیٰ میں تیرے احسان مانتا ہوں، تو نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اس شکر نعمت میں تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، تو نے مجھے صحیح عقیدہ عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے صحیح، چند دن پہلے مجھے کسی نے پوسٹ بھیجی ہے، مجھے اس وقت صحیح یاد نہیں، 7-8 سال پہلے ایک عالم دین فوت ہوئے تھے، ان کی قبر کی تصویر میرے پاس موجود ہے، ان کی قبر کسی وجہ سے کھل گئی، وہ سلیٹ اٹھائی گئی تو دیکھا کیا ہے کہ وہ حرم کعبہ کی جانب منہ کر کے سوئے ہوئے ہیں، اور ٹانگیں پساری ہوئی نہیں ہیں، جس طرح سونے والا تھوڑی سی اکٹھی ٹانگیں کرتا ہے، اس طرح اکٹھی ٹانگیں کر کے سوئے ہوئے ہیں، نہ ان کی لاش خراب ہوئی ہے نہ ان کا کفن خراب ہوا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو صحیح مسلک عطا فرمایا۔ اس شکر ایسے ہی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کیجئے۔ مولا تعالیٰ تیرا احسان و کرم ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اپنے نبی کی غلامی کا پٹا عطا فرمایا، ہمارے دل میں تو نے اپنی محبت کو رکھا، اپنے نبی کی محبت کو رکھا۔ میں امید رکھتا ہوں اس پروردگار عالم جل والا کے حضور، اس کی رحمت سے پر امید ہوں کہ جس دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس دل کو قبر میں نہیں ڈالے گا، جہنم میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے، تو رب ذوالجلال کی اس توفیق پر اس کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور روزانہ رات سونے سے پہلے اپنے رب کے حضور دعا کیا کیجئے، مولا تعالیٰ آج سارا دن میں نے جو بھی نیکی کی ہے وہ تیری عطا فرمودہ توفیق سے کی ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو گناہ ہوا میری شامتی اعمال کی وجہ سے ہوا تو مجھ کو معاف کر دے، میری نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ رب کائنات آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکی کو قبول فرما لے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں عرض کر رہا تھا، پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے حرم کعبہ بنایا اور اس کا طواف کیا، اور پہلو میں حجر اسود کو رکھا۔ یہ دونوں پتھر کون سے پتھر ہیں؟ جنت کے پتھر ہیں۔ یہ کون سے پتھر ہیں؟ جنت کے پتھر ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ زمانے عطر تھا، سیدنا فاروق اعظم طواف کعبہ کے لیے حاضر ہوئے، جس طرح میرے نبی تشریف لایا کرتے تھے، فاروق اعظم بھی حاضر ہوئے، طواف کعبہ کرتے ہوئے حجر اسود کی سیدھ میں آئے،
ایک ہاتھ دائیں جانب رکھا میرے نبی کی سنت کے مطابق، ایک ہاتھ بائیں جانب رکھا میرے نبی کی سنت کے مطابق، اور پھر آگے بڑھ کر حجر اسود کو چومنے لگے تو چوما نہیں، چومنے لگے نا تو حجر اسود کو مخاطب فرما گئے اوے حجر اسود، اوے کالے پتھر، حجر کہتے ہیں کالے پتھر کو، اسود کا معنی ہوتا ہے کالا، ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو کالا پتھر، سیاہ پتھر، تو ابراہیم سیدنا فاروق اعظم فرمائیں گے وہ کالے پتھر، وہ حجر اسود، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا، تو محض ایک پتھر ہے، میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، مگر میں نے دیکھا میرے نبی نے تجھ کو چوما ہے، اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اشد الکفار کی ایک مکمل تصویر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی فرمایا کرتے تھے عمر مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے، اس کی جرت نہیں تیرا سامنا کرنے کی۔ بڑے سخت کی تھے اس معاملے میں۔ کافر اپنے بتوں کو چومتے تھے، پتھر کے بتوں کو چومتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کا طواف کرتے تھے، اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، جس طرح کافر پتھروں کو چومتے میں تجھے کبھی بھی نہ چومتا، مگر میں نے دیکھا میرے نبی نے تجھ کو چوما ہے، تو نفع نقصان نہیں دے سکتا، میں تجھ کو چومنا یہ کہہ کے آگے بڑھے۔ جب آگے قدم رکھا نا بڑھے تو کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جس طرح روکنے کے لیے ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ فاروق اعظم رک گئے، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو یہ ہاتھ رکھنے والے مولا علی شیر خدا تھے کرم اللہ تعالی وجہ کریم۔ فاروق اعظم رک گئے، پلٹ کر پوچھا اے باب مدینۃ العلم، اے ابو الحسن فرمائیے کیا بات ہے، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی جواب نے فرمانے لگے ہاں امیر المومنین میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہیے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت علی فرمانے لگے اے امیر المومنین ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ کو چوما، مگر نہ پتھر کو چومنے کا فائدہ کیا؟ بھی جسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کوئی چوم رہا ہے کہ نہیں چوم رہا، اس کو چومنے کا فائدہ کیا ہے؟ پتہ ہو نا کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے، فائدہ نہیں ہے، مگر نبی نے چوما، میں نے چومنے، تم کہہ چکے ہو نا کہ تم نفع نہ دے گا نہ نقصان دے گا، فرمانے کے ہاں اے ابو الحسن میں یہ کہہ چکا ہوں کہ حجر اسود تو نہ نفع دے گا نہ نقصان۔ حضرت علی فرمان کے میں نے رسول اللہ سے سنا یہ فائدہ دے گا، یہ فائدہ دے گا، قیامت کے دن آئے گا، اس کا منہ بھی ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، اور یہ ہر اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے اس کا استلام کیا تھا۔ استلام کیا ہے؟ میرے نبی نے صحابہ کو بتایا تھا، آپ نے حرم کعبہ کا طواف کیا، جب حجر اسود کے سامنے آئے میرے نبی نے ایک ہاتھ دائیں جانب رکھا، ایک ہاتھ بائیں جانب رکھا، اپنا منہ آگے کیا، سر انور کو اندر داخل کر کے اس کو چوم کر اپنی پیشانی مبارک اس پتھر پر رکھی، آگے بڑھ گئے۔ دوبارہ میرے نبی طواف کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے، حجر اسود خالی تھا، کسی کی جرت نہیں تھی میرے نبی سے آگے بڑھے، سارے پیچھے ہیں، حجر اسود خالی تھا، چوما جا سکتا تھا مگر چوما نہیں، اس کو ہاتھ لگایا، ہاتھ لگا کے چوم لیا، پھر آگے بڑھے طواف کیا، اب کی بار ہاتھ بھی نہیں لگایا، منہ رکھ کے چوما بھی نہیں، دست مقدس میں چھڑی تھی اس کا اشارہ کیا، چھڑی کو چوم لیا، پھر طواف کیا، پھر حجر اسود کی سیٹ میں آئے، اب چھڑی سے اشارہ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، حالانکہ حجر اسود خالی تھا، میرے نبی نے دور کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کیا، اشارہ کر کے اس کو چوم لیا، پھر آخر میں صحابہ سے فرمایا تم نے میرا عمل دیکھا؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ، آپ نے براہ راست اس کا بوسہ بھی لیا، آپ نے اس کو ہاتھ لگا کے اس کو چوم لیا، آپ نے چھڑی کا اشارہ کر کے چوم لیا، آپ نے ہاتھوں کا اشارہ کر کے چوم لیا، ہم نے دیکھا۔ میرے نبی فرمان کے جس طرح تم سے ممکن ہو کر لینا برابر کا ثواب ہے۔ وہ جانتے تھے کہ زمانہ آ جائے گا ہر کوئی حجر اسود کو چوم نہیں سکے گا۔ میں قبل ازیں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ اپنے حجاج کرام کو ایک نصیحت کر دیں
اب بھی اگر آپ کے محلے سے، گلی سے، عزیز و اقربا میں سے، قبیلے خاندان سے، دوست احباب میں سے کوئی حج کے لیے جا رہا تو اس کو نصیحت کر دیجئے۔ میرے نبی کے ارشاد گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے تحت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں۔ فلا رفث، رفث کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو، سیکس کو، میاں بیوی کے باہمی تعلقات کو رفث کہتے ہیں۔ فلا رفث ولا فسوق، ہر طرح کا گناہ، ولا جدال، ہر طرح کا جھگڑا، یہ تین چیزیں حج میں نہیں ہیں۔ حالت احرام میں ان تین چیزوں کا کرنا حرام ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا ہاتھ بھی اس نیت سے نہیں پکڑ سکتے، حرام ہے۔ میری نبی نے اس کے تحت ارشاد میں جس آدمی نے، مرد نے یا عورت نے، جس کسی فرد نے، جس ایمان والے نے ان تین چیزوں سے بچ کر حج کر لیا، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو گیا گویا آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ ان سے بچنا ہوگا۔ کتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں؟ کون کون سی ہیں؟ رفث کیا ہے؟ اس کی وضاحت آپ سن چکے ہیں۔ فسوق ہر طرح کا گناہ، جدال ہر طرح کا جھگڑا۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپ اپنے اعزاء و اقرباء کو، خاندان، قبیلے، دوست احباب یا گلی محلے میں سے کوئی حج پہ جانے والا اس کو یہ نصیحت کر دیں، میرے نبی نے منع فرمایا حجر اسود کو چومنے کے لیے جھگڑا ہوتا ہے، دھکم پیل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری ان مائی بہنوں، بہو بیٹیوں پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرمائے جو عزت و عظمت والی ہوتی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ ان کے جسم کو ہاتھ لگا سکے، مردوں سے پیچھے ہٹ کے رہتی ہیں، لیکن حجر اسود چومنے کی محبت میں مردوں کے اندر گھس جاتی ہیں۔ ان کا دوپٹہ بھی سر پر سلامت نہیں رہتا، دائیں بائیں مردوں میں بھیج جاتی ہیں، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ یہ فعل حرام ہے، میرے نبی نے منع فرمایا۔ میرے نبی نے اشارہ کر کے بتا دیا ایسے کر لو برابر کا ثواب ہے، پھر مشقت میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب برابر کا ثواب ہے، جھگڑا کرنا حرام ہے، پھر جھگڑا نہ کیجئے۔ میرے نبی نے اشارہ کر کے بتایا برابر کا ثواب ہے، پھر چومنے والے کو ثواب ملتا ہے، اشارہ کرنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ میں کہہ رہا تھا سلیل مصطفیٰ فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن حجر اسود استلام کرنے والے کے ایمان کی گواہی دے گا، جو ایمان کے ساتھ اس کے استلام کرے گا نا، قیامت کے اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ میرے بھائی ذرا غور کر، استلام کرنے والا ایک وقت میں ایک بندہ یا ایک عورت نہیں ہوتی، اتنا رش ہوتا ہے بعض اوقات جو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ تیل دھرنے کو جگہ نہیں کہا جاتا ہے، محاورہ تھا نا، اتنا رش ہوتا ہے، وہ سارے حجر اسود کے سامنے آ رہے ہیں، مسلسل ہاتھ اٹھ رہے ہیں، اس کا استلام ہوا جا رہا ہے۔ حجر اسود جانتا ہے کون کون ایمان والا ہے، کون کون بے ایمان ہے، میرے سامنے سے گزرنے والا کون کون ایمان والا ہے، کون کون بے ایمان ہے۔ ذرا غور کر، جو اللہ پتھر کو اتنا علم عطا فرماتا ہے، اس سے اپنے محبوب کو کتنا علم عطا کیا ہوگا۔ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی گواہی دے گا، تو جس رسول کو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجا، گواہی دینے والا بنا کے بھیجا، اس رسول کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب کائنات جل وعلا کے حضور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔